محترم دوستو، آگے چلنے سے پہلے میں مختصر طور پر اس دارقطنی کی اس روایت کی سند پر مختصر طور پر دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس روایت کی سند میں تو یوں دو تین راوی ایسے ہیں کہ جو جھوٹے اور کذاب یا ضعیف ہیں۔ میں ان میں سے صرف ایک راوی عمر ابن شمر، اس کے اوپر مختصر طور پر صرف اسماء الرجال کی ایک کتاب کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ تو میں صرف اس کے جو ایک راوی ہے عمر ابن شمر، اس کا مختصر تعارف آپ کو بیان کر دوں۔ یہ میرے سامنے لسان المیزان ہے، امام حافظ احمد ابن علی ابن حجر الاسقلانی، امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے لسان المیزان۔ اس کا چھٹی جلد ہے میرے پاس۔ اس چھٹی جلد کے صفحہ 210، لسان المیزان جلد 6 صفحہ 210، یہ آپ کے سامنے عمر ابن شمر الجعفی الکوفی الشیعی، یہ وہ عمر ابن شمر صاحب ہیں جو دارقطنی کی اس روایت میں جو روایت گزری، یہ جو روایت تھی یہ دیکھیے، عن عمر ابن شمر۔ یہ عمر ابن شمر وہ صاحب ہیں جن کا تعارف یہاں پہ کروایا جا رہا ہے۔ یہ عمر ابن شمر الجعفی الکوفی الشیعی ہیں۔ دیکھیے، امام یحییٰ ابن معین کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں۔ جو امام جوزجانی کہتے ہیں زائغ کذاب، یہ شخص بہت بڑا جھوٹا تھا۔ امام ابن حبان کہتے ہیں رافضی، یہ رافضی تھا، یشتم الصحابہ، جو صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ویروی الموضوعات عن الثقات، جو ثقہ لوگوں سے موضوع روایتیں کیا کرتا تھا، یعنی کسی ثقہ آدمی کا نام لے کر اپنی طرف سے روایت گھڑ کر، جیسے مرزا قادیانی گھڑا کرتا تھا، ایسے ہی گھڑ کر ان کے ذمے لگا دیا کرتا تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں لا یکتب حدیث، اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی، یعنی وہ اس قابل نہیں کہ اس کی حدیث لکھی جائے۔ امام نسائی اور دارقطنی، یہ وہی دارقطنی ہیں جن کی کتاب کے حوالے سے یہ روایت پیش کی جا رہی ہے، وہ دارقطنی کہتے ہیں متروک الحدیث، اس کی حدیث ترک کر دی گئی ہے، یعنی اس کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ امام سلیمانی کہتے ہیں کان عمر یضع للروافض، رافضیوں کے لیے حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ اور ابن ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی ابو حاتم کو اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا منکر الحدیث جدا ضعیف الحدیث، یہ منکر الحدیث اور ضعیف الحدیث ہے، یہ ہے۔ امام ابو زرع کہتے ہیں ضعیف الحدیث ہے۔ امام نسائی نے کہا ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے، ولا یکتب حدیثہ، اور اس کی حدیث نہ لکھی جائے۔ امام ابن سعد نے کہا ہے کہ ضعیفا جدا، وہ بہت زیادہ ضعیف تھا۔ امام احمد ابو احمد حاکم، امام حاکم نے کہا ہے کہ لیس بالقوی، عندہم محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ اور حاکم ابو عبداللہ حاکم نے کہا ہے کان کثیر الموضوعات، یہ بڑے اہم لفظ ہیں، کان کثیر الموضوعات عن جابر الجعفی، وہ جابر جعفی سے بہت سی موضوع اور من گھڑت روایتیں کیا کرتا تھا۔ اور خیر سے ہماری اس جو بحث جس روایت پر ہے اس میں بھی یہ عمر ابن شمر اسی جابر جعفی سے یہ دیکھیے روایت کر رہا ہے۔ تو یہ آگے امام عقیلی، امام دولابی، ابن جارود، ابن شاہین نے اسے ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے، اور امام ابو نعیم نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جابر جعفی سے بہت سی من گھڑت روایتیں بیان کیا کرتا تھا۔ یہ ایک راوی جو اس روایت کے ہیں جو عمر ابن شمر، ان کا مختصر تعارف میں نے کروایا ہے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ اس روایت کا سند کے اعتبار سے بالکل کچھ بھی حال نہیں ہے۔ دوستو،
یہاں تک ہم نے بات کی سنن دار قطنی کی اس روایت کے اوپر، اس کے الفاظ پر بات کی، اس کے ترجمے پر بات کی. ہم نے یہ بتایا کہ کیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے ان عربی الفاظ کے ترجمے کے اندر اپنی طرف سے الفاظ کے اضافے کر کے انہیں توڑ مروڑ کر اپنے اوپر لگانے کی کوشش کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سنن دار قطنی کی روایت ہے، یہ جو محمد ابن علی نامی ایک راوی کی طرف منسوب ہے، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی سند میں ایسے کذاب اور جھوٹے راوی ہیں کہ جن کے بارے میں صاف طور پر لکھا ہے کہ وہ جھوٹی حدیثیں گڑھا کرتے تھے. اور تیسری بات یہ کہ اس روایت کے الفاظ میں جو عربی الفاظ ہیں ان کے مطابق چاند گرن رمضان کی پہلی رات اور سورج گرن رمضان کے نصف یعنی آدھے رمضان میں لگنا تھا، جو کہ مرزا قادیانی کے زمانے میں نہیں لگا. اب ہم مرزائی مربیوں کے کچھ دھوکوں کی طرف آتے ہیں، مختصر طور پر ان کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات کہی جاتی ہے، جی دیکھیے جی یہ مولوی کہتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے، اس کے راوی جھوٹے ہیں. جو روایت پوری ہو جائے، جو پیشن گوئی پوری ہو جائے، وہ تو اس کا پورا ہونا ہی اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے. لہذا ہمیں راویوں پر بات کرنے کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. نعوذ باللہ یہ جھوٹ بار بار بولا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، حالانکہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اس روایت میں کسی کتاب میں ذکر نہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا. اور دوسری بات، ہم مختصر طور پہ ساری دنیا کے مرزائی مربیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس سنن دار قطنی کی روایت کے جو عربی الفاظ ہیں ان کے مطابق اگر آج تک کبھی وہ ثابت کر دے کہ آج تک کبھی ایک بار بھی سورج اور چاند گرہن ہوا ہے، کہ رمضان کے پہلی رات کو چاند گرہن ہوا ہو اور رمضان کے نصف رمضان میں سورج گرہن ہوا ہو، اگر ایسا کوئی سورج اور چاند گرہن وہ ثابت کر سکتے ہیں تو میدان میں آئیں. لہذا یہ کہنا کہ یہ روایت اس کے الفاظ پورے ہو گئے، یہ بالکل جھوٹ ہے. بالکل مرزا کے زمانے میں ایسا کوئی گرہن نہیں لگا جس کا ذکر اس روایت میں ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی مختلف علماء امت نے اس چاند اور سورج گرہن والی علامت کو مہدی کی نشانیوں میں لکھا ہے. تو ایک اصول کی بات یاد رکھیے کہ ساری دنیا کے اگر علماء بھی مل کر یہ لکھ دیں کہ جی یہ چاند اور سورج گرہن کی علامت یہ مہدی کی علامتوں میں سے ہے، اور وہ اپنے حق میں کوئی صحیح اور مستند صحیح روایت پیش نہ کریں، تو ہم ان علماء یا اکابر کی صرف اس بات سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکال سکتے کہ ایسی کوئی روایت صحیح بھی ہے یا نہیں. اصل نتیجہ تو اس وقت نکلے گا کہ جس روایت سے انہوں نے یہ بات لی ہے اس کو صحیح ثابت کیا جائے. لیکن پھر بھی یہ مرزائی مربی حضرات کچھ علماء کی باتوں سے کچھ باتیں کاٹ کر پوری بات پیش نہیں کرتے، کچھ باتیں کاٹ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں عالم نے بھی یہ لکھا ہے. تو ہم مختصر طور پر ان میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے ایک مرزائی مربی نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی اور اس کے اندر یہ حوالہ پیش کیا. یہ کتاب حجج الکرامہ فی آثار القیامہ کتاب ہے جو فارسی میں ہے، اور اس کا حوالہ پیش کیا کہ دیکھو جی اس کے اندر لکھا ہے کہ مہدی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے لیے سورج اور چاند گرہن ہوگا. لیکن اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کی عربی میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے دیتا ہوں کہ وضع جملہ کسوف قمر در اول شب از رمضان و خسوف شمس در نیما رمضان است، کہ ان نشانیوں میں سے کسوف قمر چاند کا گرہن در اول شب از رمضان، رمضان کی پہلی شب میں، و خسوف شمس در نیما رمضان،
رمضان آدھے رمضان میں ہوگا، یہ الفاظ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کے مصنف نواب صدیق حسن خان قنوجی، جو ہندوستان کے بہت مشہور ایک عالم تھے، یہ ان کی کتاب ہے حجج الکرامہ، اس کے اندر آگے انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ مجدد الفسانی در مجلد ثانی گفتہ در زمان ظہور سلطنت مہدی چہار دہم رمضان کسوف شمس خواہد شد و در اول آما خسوف قمر خلاف عادت زمان و برخلاف حساب منجماں۔ لکھتے ہیں کہ مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات کی دوسری جلد میں یہ فرمایا ہے کہ مہدی کی سلطنت کے ظہور کے وقت، یاد رکھیے سلطنت کے ظہور کے وقت، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی کی سلطنت بھی ہوگی، بادشاہ ہوگا، چہار دہم رمضان کسوف شمس خواہد شد۔ چہار دہم فارسی میں کہتے ہیں 14 کو، 14 رمضان کو سورج کا گرہن ہوگا، ودر اول، اور اس مہینے کے شروع میں خسوف قمر چاند گرہن ہوگا، اور یہ خلاف عادت زمانے کی عادت کے خلاف اور نجومیوں کے حساب کے برخلاف ہوگا۔ ان الفاظ پر اگر کوئی غور کرے تو وہی میری بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ جو روایت دار قطنی کی ہے اس کو کسی درجے میں صحیح بھی مان لیا جائے، جو کسی محمد ابن علی کا قول بھی صحیح مان لیا جائے، تو اس میں یہی ہے کہ رمضان کی 14 تاریخ کو سورج گرہن اور چاند گرہن رمضان کی پہلی رات کو شروع میں ہوگا، اور یہ صاف لکھا ہے کہ یہ خسوف و کسوف جو ہے یہ زمانے کی عادت کے برخلاف ہوگا، اور یہ مرزائی حضرات خود مانتے ہیں کہ رمضان کی 13، 14، 15 کو چاند گرہن اور 27، 28، 29 کو سورج گرہن لگنا چاند کے مہینے میں یہ خلاف عادت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری یہ اس حجج الکرامہ میں امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جس حوالے اور جس مکتوب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں کیا لکھا ہے۔ یہ شیخ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا اردو ترجمہ ہے میرے پاس، فارسی کی اصل مکتوبات بھی میرے پاس موجود ہیں، اگر کوئی مربی صاحب ان کا حوالہ دیکھنا چاہیں گے تو وہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ دیکھیے اس کے اندر سے یہ مرزائی حضرات نے یہ حوالہ پیش کیا، یہ انہی کے حوالوں سے میں نے یہ تصویر لے کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی امام مجدد الفسانی نے کہا کہ رمضان میں چاند اور سورج گرہن ہوگا، تو لیکن اس سے پہلے جو مجدد الفسانی نے مہدی کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے وہ بات پوری بات یہ ذکر نہیں کرتے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیچھے سے یہ فرماتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام زمین کے مالک 4 شخص ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر، ذوالقرنین اور سلیمان مومنوں میں سے ہیں، اور نمرود و بخت نصر کافروں میں سے۔ اس زمین کا 5واں مالک میری اہل بیت سے ایک شخص ہوگا، یعنی مہدی علیہ السلام، یعنی جیسے ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام مسلمانوں میں اور نمرود اور بخت نصر کافروں میں سے بادشاہ ہوئے زمین کے مالک، ایسے ہی امام مہدی بھی ہوں گے۔ حضور آگے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا فانی نہ ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ میری اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث نہ فرمائے گا، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے موافق ہوگا، یعنی مہدی کا نام محمد ابن عیسیٰ ہوگا، آگے محمد ابن عبداللہ ہوگا، محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ اور حدیث میں آیا ہے اصحاب کہف حضرت مہدی کے مددگار ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ ان کے زمانے میں نزول فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے زمانے میں نزول فرمائیں گے، یعنی مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کہ مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے، یعنی دونوں الگ الگ ہوں گے، اور دجال کے قتل کرنے میں ان کے ساتھ موافقت کریں گے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس لشکر میں امام مہدی ہوں گے جو دجال کو قتل کرے گا۔ اور ان کی سلطنت کے زمانے کی یہ ہے وہ الفاظ جو ہمارے مطلوبہ ہیں، اور ان کی سلطنت کے زمانے میں زمانے کی عادت اور نجومیوں کے حساب کے برخلاف ماہ رمضان کی 14ویں تاریخ کو سورج گرہن اور اول ماہ میں
چاند گرن لگے گا۔ نظر انصاف سے دیکھنا چاہیے کہ یہ علامتیں اس مردہ شخص میں موجود تھیں یا نہیں۔ اور بھی بہت سی علامتیں ہیں جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ یعنی اب میں مربی حضرات سے پوچھ رہی ہوں، مجدد الفسانی ایک پہلے جو ایک مدعی مہدویت گزر چکا تھا، غالباً محمد جون پوری کے بارے میں یہ کر رہے ہیں، یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کیا اس کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی تھیں؟ تو ان کے اندر جو انہوں نے ذکر کیا، پہلی بات مجدد الفسانی نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ یہ سورج چاند گرن والی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، لیکن جو انہوں نے فرمائی ہے وہ بھی یہی فرمائی کہ رمضان کی 14 تاریخ کو سورج گرن۔ تو کیا کوئی مرزائی مربی ثابت کر سکتا ہے کہ مرزا کے زمانے میں رمضان کی 14 تاریخ کو سورج گرہن لگا؟ اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو سامنے آئے۔ ایسے ہی ایک اور حوالہ پیش کیا ایک مرزائی مربی نے، یہ اس کتاب کا کہ، اور یہ جو آپ سرخ رنگ میں لکھائی دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کی لکھی ہوئی ہے مربی کی۔ اس نے یہ ایک چھوٹا سا کٹ پیس کر کے تو یہ کہا کہ اس واقعے کی علامت یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ ماہ رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن لگ چکے گا اور بیت کے وقت آسمان سے ندا آئے گی۔ تو لیکن اس دھوکے باز مربی نے اس سے پچھلی جو بات ہے وہ ذکر نہیں کی کہ امام مہدی کی تلاش۔ یہ دیکھیں، امام مہدی کی تلاش، اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب کے دفیع کے موجب ہوں اور دشمن کے پنجے سے نجات دلائیں۔ حضرت امام مہدی اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، مگر اس بات کے ڈر سے کہ مبادہ لوگ مجھ جیسے ضعیف کو اس عظیم الشان کام کی انجام دہی کی تکلیف دیں، مکہ معظمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء و کرام ابدال اعظم آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض آدمی مہدیت کے جھوٹے دعوے کریں گے اور اس اسنا میں کہ مہدی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے، آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور جبرن کرہن آپ سے بیعت کرے گی۔ میں مرزائی مربیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا مرزا قادیانی کی بیعت خانہ کعبہ کے مقام ابراہیم کے پاس ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو یہ حوالہ، میں اس حوالے کو قبول کرتے ہوئے اسے مہدی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر مرزا قادیانی نے پوری زندگی کبھی مدینہ اور مکہ اور خانہ کعبہ کا منہ تک نہیں دیکھا تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے حوالوں میں قطر و بطونت اور قطع و برید کر کے ان سے پیش کرنے میں۔ اب ایک اور کتاب کا حوالہ ایک مربی نے پیش کیا تھا، عقائد الاسلام نام کی یہ کتاب، یہ بھی سکین میں اسی مربی کے تصویروں سے لے کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر بھی صاف طور پہ یہ پوری تحریر اگر پڑھی جائے تو یہ اس مہدی کا ذکر ہے جو مسلمانوں کے مہدی ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ عرب کا مالک ہوگا، پہلی حدیث میں حضرت نے یوں فرمایا کہ عرب کا مالک ہوگا، اور پھر آگے لکھا کہ المختصر امام مہدی مدینہ سے مکہ میں آئیں گے، لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنا دیں گے، اور اس وقت غیب سے آواز آئے گی کہ ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی اطاعت کرو اور تابع داری کرو۔ اور آگے لکھا ہے کہ دوسری علامت یہ ہوگی کہ اس سال جو رمضان ہوگا، اس رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن ہوگا، اور آگے لکھا ہے عرب کی فوج ان کی مدد کو جمع ہوگی اور کعبے کے دروازے کے آگے جو خزانہ مدفون ہے جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں نکالیں گے اور مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ جب یہ خبر مسلمانوں میں منتشر ہوگی تو ایک امیر خراسانی جس کی فوج کا سپہ سالار ایک شخص منصور نامی ہے، امام مہدی کی مدد کو آوے گا۔ چنانچہ ابو داود نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما وراء النہر، یعنی ملک خراسان سے ایک شخص حارث حراس کے، جس کی فوج کے آگے ایک شخص منصور ہوگا، محمد کے اہل بیت یعنی امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ اگر پوری تحریر پر کوئی مرزائی میرے ساتھ اتفاق کرنا چاہے کہ یہ امام مہدی ہوں گے تو میں اس حوالے کے اوپر بھی امام مہدی پر اس سے اتفاق کرنے کو تیار ہوں، اگر وہ ثابت کر دے کہ یہ تمام باتیں مرزا قادیانی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا مختصر اس چاند اور سورج گرہن کے مرزائی دھوکے کا پوسٹ مارٹم اور ان کی جو اس کے بارے میں جو الٹے سیدھے دھوکے اور شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کا جواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علی من اتبع الہدی۔